چلو میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، قرار دل چشم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، قرار دل چشم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، گما نہیں مجھے یقین ہے جناب حسن وہی گئی ہے، گما نہیں مجھے یقین ہے جناب حسن وہی گئی ہے، سنائی جس نے مجھے حرم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، میری زبان پر میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں، تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تمہیں ملے گی
قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم غم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سیدہ عائشہ کے گھر ہے، میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سیدہ عائشہ کے گھر ہے، کہ جن کے دم سے آج ہمیں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میری زباں پر، میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم غم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاخيار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات کی مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے سیرت طیبہ کی 28ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کل 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت کے ملنے تک کا ہے، اور یہ کل کتنے عرصے کا زمانہ ہے؟ 40 سال کا. دوسرا حصہ آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت تک، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے، یہ دوسرا حصہ کل کتنے سال کا ہے؟ 13 سال. تیسرا اور آخری حصہ جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ حصہ کل کتنے سال کا ہے؟ 10 سال. اس 10 سالہ زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، جس پر ہماری بات چل رہی ہے. مدنی زندگی کے کل مدت 10 سال ہے. 10 سال مدنی دور ہے. اس مدنی دور کے 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے اصل کام کیا کیا؟ ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. پوری دنیا کے سامنے ایک نمونہ اور مثال قیامت تک کے لیے پیش ہو گئی
کہ آنے والا مبارک دین صرف عبادت اور مسجد کا نہیں بلکہ اس لائق اور قابل ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری ریاست اور ملک کے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے بڑی آزمائشیں اور تکلیفوں کو دیکھا ہے، اور کل تقریباً 5 سال 8 مہینے تک 5 سال 8 مہینے جو مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں آپ نے خطرات اور ان کا مقابلہ کیا ہے۔ کل مدنی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال میں سے 5 سال 8 مہینے یعنی آدھی سے بھی زیادہ بڑے خطرات پیش آئے، لیکن امت کو قیامت تک کے لیے سبق ملا کہ جب پریشانی تکلیف آ جائے تو اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک سال کی ترتیب پر ہم نے بات شروع کی۔ پہلی ہجری میں کیا واقعات پیش آئے خوشی کے، غم کے، اور کیا احکامات امت کے لیے اتارے۔ سن 2 ہجری کی بات شروع ہوئی، اور سن 2 ہجری میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے بات سنی کہ غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے کیا واقعات پیش آئے، غزوہ بدر کے اندر کیا واقعات پیش آئے، اور آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے معرکے کے بعد۔ جب غزوہ بدر ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے چکے اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا، 70 کافر قیدی بنائے گئے، 70 قتل ہوئے، تو اس اتنی بڑی خوشی کے بعد کیا ہوا، یہ آج کی مجلس کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ غزوہ بدر سے ہمارے لیے عبرت کی کیا باتیں ہیں، کیا سبق امت کو ملتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ آج کی مجلس میں غزوہ بدر پہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو معرکے کے بعد کیا ہوا غزوہ بدر میں؟ جی، غزوہ بدر کے معرکے کے بعد 4 باتیں ہیں آج کی مجلس میں۔ پہلی چیز ہوگی مال غنیمت کا مسئلہ۔ مال غنیمت جانتے ہیں آپ حضرات، جب مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں جنگ ہو، اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمان غالب آ جائے، کامیابی حاصل کر لے، تو کافروں کا جتنا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور اس مال غنیمت کو استعمال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حلال کیے ہوئے مال میں سب سے حلال ترین مال وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے جو اللہ اپنے کسی بھی بندے کو جتنا چاہے دے دے۔ یہ مال کافر کو دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے وہ مال اس سے لے کر اپنے مسلمان بندے کو دے دیا کہ تم استعمال کر دو۔ لہذا نہ صرف یہ جائز بلکہ حلال ترین مال ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تھا کہ مسلمانوں نے جہاد میں غلبہ حاصل کیا اور غلبے کے نتیجے میں مال غنیمت ملا۔ اب اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، یہ کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، اس کے تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی۔ دوسری بات ہم کریں گے کہ اب مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کر رہے تھے مسلمان، غالب ہو کر، خوش ہو کر، کامیاب ہو کر۔ تیسری بات یہ کہ جب مدینہ میں داخلہ ہوا تو مدینہ والوں نے کیسے استقبال کیا۔ چوتھی بات، بدر میں 70 قیدی بن کر آئے، ان کافر قیدیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا۔ تو کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ پہلی بات ہم کریں گے مال غنیمت کے مسئلے پر، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا اور اتنی بڑی مقدار میں ملا۔ لہٰذا شروع میں کچھ تھوڑا سے اختلاف کی شکل سامنے آئی، بہت غور سے سن۔ اختلاف اس بات پہ ہوا کہ جو نوجوان صحابی جنہوں نے باقاعدہ حصہ لیا تھا، تیر چلائے تھے، زخم برداشت کیے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی جو لڑا مال اس کو ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ حق تو ان کا ہے جنہوں نے تلوار چلائی ہے، حصہ لیا ہے، میدان میں اترا ہے۔
جو بزرگ حضرات تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اگر میدان جنگ میں براہ راست نہیں اترے، لیکن پیچھے بیٹھ کر ہم نے مشورے ہم نے آپ کو دیے، ترتیب ہم نے آپ کو سمجھائی کہ کس چال چلنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمارا حصہ کیسے نہیں ہو؟ آپ سمجھے؟ یہ تھوڑی سی اختلاف کی شکل سامنے آئی. اسی موقع پر اللہ نے سورہ انفال کی پہلی آیت اتاری، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ مال کے بارے میں آپس میں لڑو؟ یہ مال تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے تمہیں ماننا پڑے گا. اور تم یہ بتاؤ کہ تم بدر مال کے لیے آئے تھے یا میری رضا کے لیے آئے تھے؟ اب تم طے کرو گے. صحابہ سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ طے کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے. پھر اللہ نے تفصیل آیت اتاری، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ طے ہوا کہ جہاں بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہو، جہاد ہو اور مسلمان غالب آ جائے، تو ایسی صورت میں مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے بنائے جائیں گے. کتنے حصے بنائیں گے؟ 5. اس 5 میں سے ایک حصہ جس کو خمس کہتے ہیں، خمس 5واں حصہ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس 5 میں سے ایک حصہ یعنی خمس وہ تو رکھ دیا جائے گا بیت المال میں، اور جو باقی 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. سمجھے؟ تو کل کتنے حصے بنیں گے اور کتنا حصہ بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں جائے گا؟ 5واں حصہ، ایک حصہ. اور باقی 4 حصے کن کو ملیں گے؟ مجاہدین. یہ دیکھیں ایک ترتیب، ایک نظام دیا اسلامی دنیا کو. 5واں حصہ بیت المال کو. دیکھیں یہ بیت المال ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے. اس میں پورے مسلمانوں کا حق جڑ جاتا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بے روزگاروں کا، سب کا حق جڑ جاتا ہے، معذوروں کا. آج پریشانی کیوں ہے امت مسلمہ؟ آج ہم نے اس نظام کو خود تباہ کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عالم کفر ہے، ہم جو یہ مثالیں دیتے ہیں نا، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اسپین میں، فلاں میں، جو بچہ پیدا ہو اس کا خرچہ ملتا ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا میڈیکل ہے، یہ سنتے ہیں نا آپ حضرت. ایک عمر تک اس کو ساری چیزیں گورنمنٹ دیتی ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہی ہماری وہ اسلامی شکل بیت المال کی تھی جس کو ہم نے خدا حافظ کا، انہوں نے قبول کر. اب ہمارے پاس نہیں. لہٰذا اب اگر غریب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ رو لے گا، اسپتالوں میں دھکے کھائے گا، پریشان ہوگا، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ ہو وہ ہو. وہ بچہ بیچارہ اگر صحیح اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملی، انتقال کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا. تو یہ پریشانی کی کیفیت اس لیے بنی کہ جو بیت المال کا ایک اہم برکت والا شعبہ تھا جس میں ہر غریب کا حق جڑا ہوا تھا. لہذا جو بیوہ ہو جائے اس کا حق جڑ جائے گا، یتیم بچے کا حق ہوگا، غریب کا حق ہوگا، معذور کا حق ہوگا. وہ چیز اس شکل میں نہیں رہی. تو 5واں حصہ بیت المال کو دیا جاتا تھا. یہ مال غنیمت کا مسئلہ قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. اب آپ دیکھیں جی، یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بدر. یہ لڑائی کہاں پر لڑی گئی؟ بدر کے مقام پر. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چل کر کہاں آئے تھے؟ بدر میں. کتنے ساتھیوں کو لے کر؟ 313 کو لے کر 1000 کافروں سے مقابلہ کیا، ان کو ذلیل کیا، 70 کو قتل کر کے ان کی لاشیں کنویں میں ڈال دی، جس میں ابو جہل جیسا فرعون بھی شامل تھا. جب بدر میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے فتح کی، 70 قیدی آئے، مال غنیمت آیا، آپ نے بدر سے واپسی شروع کی مدینہ کی. اب جاتے ہوئے اتنا بڑا مال غنیمت ہے، اس کو کون سنبھالے؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن کعب رضی اللہ عنہ. آپ نے ان کو ذمہ دار بنایا کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ ہم جمع کر کے آپ کی ذمہ داری میں دے رہے ہیں. مدینہ میں آپ سے پوچھوں گا اگر کوئی کمی کوتاہی
ترتیب امت کو ملی کہ جہاں ذمہ داری کا کام ہو وہ ذمہ دار فرد کو دے دیا جائے. اگر امیر ساری ٹینشن دماغ پہ لے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. آپ نے ایک ذمہ داری دی اپنی لائف میں کہا فرمایا آپ اس چیز کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ واپس کریں. جی اب بدر سے آپ روانہ ہوئے. یہ راستے میں یہ جگہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صفرا. اس صفرا مقام پہ پہنچ کر آپ رک گئے اور آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ آگے چلے پیچھے ہاں. اس صفرا مقام پر یہ لکھا ہے نضر ابن حارث. 70 قیدی کافروں کے جا رہے تھے. 70. یہاں پہنچ کر آپ نے لشکر کو روکا اور فرمایا نضر ابن حارث کو لاؤ. اس کو لایا کہ آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اس کو قتل کر دیا. 70 میں سے کتنے کم ہو گئے؟ اس کو کیوں قتل کیا؟ یہ وہ شخص ہے نضر ابن حارث کے جس کا تذکرہ قرآن کریم سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث کہ وہ بد نصیب شخص تھا جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کے مقابلے میں گانے بجانے کی مجلس لگائی تھی. اور اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ گانا سننا اتنا چھوٹا گناہ نہیں. سب سے پہلے اس امت کو توڑنے کے لیے اللہ کے کلام کے مقابلے میں گانا لایا گیا. لانے والا شخص یہ تھا. یہ گیا اور جا کر کے ایک باندی گانا بجانے والی عورت کو خرید کر لایا اور مکہ مکرمہ میں اس نے مجلس لگائی اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا پیغمبر قرآن کی مجلس لگائے گا تو میں گانے باجے بھی لگاؤں گا. اور لوگوں سے کہا اگر یہ تمہیں سابقہ امتوں کی قصے سنا کر ڈرائے گا تو میں تمہیں رستم اور اسفندیار یہ 2 بادشاہ گزرے کسی زمانے کے ان کے قصے لوگ سناتے تھے اور میں تمہیں وہ سناؤں گا. تو قرآن کی مجلس کو توڑا, قرآن کے مقابلے میں آیا اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ غلیظ قسم کے اشعار بکتا تھا. لہذا آج جب قیدی بن کر آیا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ناسور ہے, اس کو اگر آج چھوڑا گیا تو امت کو غلط پیغام جائے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اس کو یہاں پہ صفرا مقام پہ نضر ابن حارث کو قتل کر دیا. جی اب صفرا سے آپ آگے روانہ ہوئے. یہ ہے رحقان جگہ. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے غنیمت کا مسئلہ پیش آیا جس پر میں نے ابھی بات کی کہ اختلاف ہوا کس میں؟ نوجوان صحابہ میں اور بزرگ صحابہ کہ بھئی کیا ہوگا. نوجوانوں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے, بزرگوں نے کہا ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. یہیں پر سورہ انفال کی آیات اتری اور قیامت تک کے لیے ہمارے غنیمت کی ترتیب طے ہو. جی یہ رحقان سے پھر آپ آگے چلیں. یہ جگہ ہے روحا. آج کل اس جگہ کو سج کہتے ہیں, سج. اس روحا جب آپ پہنچے تو مدینہ طیبہ خوشی کی خبر پہنچ چکی تھی. وہاں سے استقبال کے لیے باقاعدہ لوگ آئے اور جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے حاجیوں کو لے ایئرپورٹ چلا جاتا ہے یا کراچی سے باہر چلا جاتا ہے تو باقاعدہ استقبال کے لیے لوگ آئے کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی غالب ہو کے آ رہے ہیں. تو ان کا استقبال کرنے کے لیے روحا مقام پر یہ لوگ جمع ہو اور استقبال کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام تھوڑا آگے گئے. یہ ہے عرق الزبیہ, ایک جگہ عرق الزبیہ. یہاں پہنچ کر آپ نے اب کتنے کافر رہ گئے تھے؟ 1 کم 70 69. آپ نے فرمایا عقبہ ابن ابی معیط کو لایا جائے. اس کو لایا گیا اور آپ نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دو. اس کو بھی قتل کر دیا. اب کتنے رہ گئے؟ 68. اس کو کیوں قتل کیا؟ یہ وہ شخص ہے, ہم شروع میں بات کر چکے ہیں جب مکی دور تھا. یہ وہ بد نصیب آدمی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈالی تھی جب آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے, اور چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی اتنی کوشش کی کہ آپ کی آنکھیں نکل آئی تھی اور پورا زور لگایا اس بد نصیب نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, اس کو دھکا دیا اور حضور علیہ السلام کی گردن مبارک سے وہ چادر کھول. پھر کچھ دن کے بعد حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اسی عقبہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, ایک کوئی جو جا کر اس کی اوجڑی لائے اور اس شخص کے اوپر ڈال دے. تو اس کے کہنے پر ایک آدمی گیا اور لا کر حضور کے جسم مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس بد نصیب کا بہت برے کرتوت تھے اس سے.
इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इसको अर्क़ुज़्ज़बिया के मकाम पर इसको फतह कर दिया। समझ गया? ये नासूर थे, इनको रहने देने का मतलब ये था कि उम्मत के पास ये पैगाम जाता कि ऐसे ऐसे दुश्मन भी हमारे साथ चल रहे हैं, आपने उनको खत्म किया ताकि ये थोड़ा खत्म हो जाए। जी। अब 68 काफिरों के कैदी और आप अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर मदीना तैयबा दाखिल हुए। आपको याद होगा कि एक दिन वो था जब आप अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना आए। उस वक्त भी बनु क़ुबा के लोग और बनु नज्जार कबीले के बच्चे निकले थे और आप अलैहिस्सलाम के इस्तेक़बाल में उन्होंने कुछ अशआर पढ़े थे। आज फिर हमारे इस्लामी तारीख की बहुत बड़ी खुशी का दिन था कि मुसलमान गालिब आए थे, कुफर की ताकत को तोड़ा था। अबू जहल समेत कुफर के बड़े बड़े सरदार खाक में मिल गए। तो इस मौके पर फिर मुसलमान बच्चों ने वो तराना पढ़ा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबरूफ फीना जित्त बिल अम्रिल मुताई जित्त शर्रफ्त मदीना मरहबन या खैरा। ये तराना बच्चों ने पढ़कर इस आने वाले लश्कर का इस्तेक़बाल किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इन इस्तेक़बाल करने वाले लोगों के साथ मदीना तैयबा में दाखिल हो गए, तशरीफ़ ले गए। जी।
اب جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اب مسئلہ ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کہ کافروں کے قیدی اور عام قیدی نہیں، اس میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ اور حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں مشورہ ہوا، ان کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ دین اسلام ایک وہ مبارک دین ہے جس نے ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو قریب میں دیکھیں، اگر ہمارا کوئی مسلمان قیدی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کافروں کے پاس چلا جائے، مسلمان قیدیوں کے ساتھ عالم کفر کا سلوک کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا اور دیکھے۔ جو ذلت کا معاملہ اور جو بے عزتی کا معاملہ عالم کفر نے امت کے ساتھ کیا ہے وہ سب کے سامنے۔ آج کتنا بڑا موقع تھا حضور علیہ السلام کے پاس، جو چاہے کر لیتے، لیکن آپ نے 68 قیدی لیے اور ان کو صحابہ میں تقسیم کیا۔ فرمایا یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، ان کا اکرام کرو، ان کا خیال رکھو۔ ایک ایک صحابی ایک ایک قیدی کو اپنے پاس لایا۔ یہ وہی قیدی تھا جو ابھی بدر میں اس کے مقابلے میں تلوار لے کے آیا، لیکن جب ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، ایک صحابی ہے وہ بعد میں صحابی بنے، پہلے قیدی تھے بدر کے، فرماتے ہیں کہ میں جس صحابی کے حصے میں آیا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گھر والے کھجور پہ گزارا کریں گے، لیکن اس قیدی کو گندم کی روٹی کھلائیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں قیدی ہوں اور تم کم درجے کی خوراک کھاؤ، مجھے اعلیٰ درجے کی گندم کی روٹی عرب میں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کا حکم ہے، تم ہمارے مہمان ہو اور ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 68 میں سے تقریباً قیدیوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا۔ اسلام تو اخلاق پہ زندہ ہوا ہے، ہم نے خود اس نعمت کو ضائع کیا ہے۔ تو قیدیوں کے ساتھ وہ تاریخی سلوک ہوا کہ یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، یہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب مشورہ ہوا کہ ان 68 قیدیوں کے ساتھ کیا کریں، ان کو قتل کر دیں، ان سے فدیہ لے لیں، ان کو واپس بھیج دیں، مفت میں کیا کرنا چاہیے۔ سب صحابہ کی مجلس رکھ کے حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اجنبی لوگ تو ہے نہیں، ہمارے قریش کے ہمارے بھائی ہیں، کوئی میرے چچا کا بیٹا ہے، کوئی عمر کے چچا کا بیٹا ہے، کوئی علی کے چچا کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، ہم کیوں ان کو قتل کریں؟ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے، ہاں ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ ان پر ایک رعب رہے، فدیے کی رقم لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر کی باری آئی، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، علی کو اور ابوبکر کے بھی رشتہ دار ہیں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے بدر میں ہمارے سروں پر تلوار لے کر آئے تھے، یہ ہمارے مقابلے پہ آئے ہیں، ان کو ہم کیسے زندہ چھوڑیں؟ لہٰذا میرا مشورہ یہ کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں اور باقیوں کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں تاکہ ان کی گردنیں ماریں۔ حضرت عمر کا تو ایمان انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن حضور علیہ السلام نے اکثریت کی رائے لی اور تقریباً کا مشورہ تھا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لہذا قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا؟ جی، قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا، سب سے پہلی چیز ہے قتل کی۔ تو 70 میں سے کتنے افراد قتل ہوئے؟ یہ دو، اور یہ دو بھی راستے میں قتل ہوئے۔ آپ دیکھیں 70 میں صرف 2۔ آج دنیا کی جنگوں میں جو قیدی آتے ہیں ہزاروں کے ہزاروں منٹوں میں مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ اور ازلی جانی ابدی دشمن، لیکن آپ نے صرف ان 2 کو قتل کیا جو مجبوراً کوئی حل نہیں تھا جن کے لیے، عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث، ان کو تو قتل کر دیا گیا۔ جی، دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ فدیہ لیا جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور باقی صحابہ کی رائے تھی
کہ فدیہ لے کر کے ان صحابہ کو ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی پر مشورہ فیصلہ طے ہوا۔ جی اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کتنا ہے؟ اس میں بھی آپ علیہ السلام نے کوئی آرڈر نہیں دیا کہ بھائی سارا مال دے دو، یا مکے میں اپنے گھر والوں کو کہو کہ اتنے اتنے لاکھ روپے بھجوا دیں۔ کتنا بڑا موقع ہے، آپ نے ہر قیدی کی حیثیت کو دیکھا، اور 1000 سے لے کر 4000 درہم، یہ درہم دوسرے نمبر کا سکہ ہے، سب سے اعلیٰ سکہ دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم چاندی کا ہے۔ آپ نے فرمایا 1000 سے لے کر 4000 درہم تک ہر قیدی اپنی ترتیب پر اپنا فدیہ ادا کرے اور یہاں سے جاتا ہے۔ بہت سارے قیدی ایسے تھے کہ جو یہ بھی نہیں دے سکتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا پھر تعلیم۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جو قیدی ہم میں سے 10 مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم یعنی ان کو پڑھائے لکھائے اور ان کو جب سکھا دے گا تو ہم اس کو باہر کر دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے ایک جاہل امت ہے، اور تعلیم کے بڑے بڑے مشورے اور وہ ہمیں سمجھائے جاتے ہیں۔ تعلیم کا سبق تو غزوہ بدر کے قیدیوں سے حضور علیہ السلام نے امت کو دیا کہ ہماری امت کے لیے تعلیم اتنی ضروری ہے کہ کوئی قیدی اگر پیسے نہیں دے سکتا تو یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دے، ان کو پڑھا دے، ان کو سکھا دے، اور جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے تو فرمایا اب تم نے اتنا حق ادا کر دیا، تم جاؤ آزاد ہو۔ اتنا سہولت کا راستہ۔ تو فدیہ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک ہر ایک اپنی ترتیب پر مکہ پیغام بھیج رہا ہے اور اس کا فدیہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں 2 واقعات بڑے عجیب و غریب ہوئے فدیے کے معاملے میں۔ قیدیوں میں ایک حضور علیہ السلام کے جی سگے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یہ سگے چچا تھے، یہ بھی اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ چونکہ بڑے مالدار تھے تو آپ نے ان سے کہا اپنے چچا سے کہ چچا آپ نے فدیہ دینا ہے، اور 3 افراد کا فدیہ اور بھی دیں گے آپ، ایک تو اپنا دے، دوسرا 2 بھتیجے تھے نوفل اور عقیل، یہ حضرت عباس کے بھتیجے اور حضور علیہ السلام کے چچا بھائی ہوئے، فرمایا ان کا فدیہ بھی آپ دیں، اور ایک عباس کے دوست تھے بہت قریبی غریب، فرمایا ان کا فدیہ بھی آپ دیں۔ تو ان کے ذمہ کتنے فدیہ آ گئے؟ 4۔ اب یہ تھے تو مالدار، لیکن انہوں نے کیا کہا حضور علیہ السلام سے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب آدمی یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، میں کہاں سے 4 آدمیوں کا فدیہ؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے غزوہ بدر کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو گھر میں آپ نے اپنی اہلیہ ام الفضل حضور علیہ السلام کی چچی ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو مال دیا تھا، آپ دونوں نے مل کر رات کے اندھیرے میں وہ مال لے کر کے نیچے زمین کو کھود کر کے دفنایا تھا۔ وہ مال کس کا؟ ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی حضرت عباس کہ وہ تو ہمارے رات میں میرے اور بیوی کے علاوہ کسی نے نہ دیکھا نہ سنا، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے جو خبیر بھی، میں تو اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، مجھے تو اللہ وحی کے ذریعے سے بتا دیتے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا سچا پیغمبر ہے، لہذا فوراً حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے حضرت عباس اسی موقع پر، لیکن آپ نے فرمایا چچا ابھی اپنے ایمان کو ظاہر مت کیجیے گا کسی پر، لہذا مکہ جائیں اور جب وہاں کے حالات مجھے بھیجتے رہیں، جب میں مکہ آؤں گا تو آپ اپنا ایمان ظاہر کر دیجیے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، یہ ابو العاص ابن ربیع، یہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو العاص ابن ربیع کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے داماد ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کل بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 صاحبزادیاں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ یہ 4 بہنیں، حضور کی 4 بہنیں۔
سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح مکہ میں ہو چکا تھا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، جو آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہے نا، زوج مبارک، یہ زندہ تھی، تو حضرت زینب کا نکاح ہو چکا تھا ابو العاص ابن ربیع سے۔ بدر کے قیدیوں میں یہ بھی شامل ہوئے، کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، حضور کے سب سے بڑے داماد بھی، ان کے فدیے کا مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا، مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب نے، جو ان کی بیوی تھی اور حضور کی بیٹی، ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر قید ہے، تو انہوں نے اپنے گلے کا ایک ہار بھیجا، ایک ہار، اور حضور کی خدمت میں پیش کیا صحابہ نے کہ یہ ہار ابو العاص کے فدیے میں آیا ہے، آپ کیسے نہیں پہچانتے اس ہار؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس دل پر ہاتھ رکھیں دوستوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ کی حیثیت سے سوچیں کہ بیٹی جب شادی ہو کے چلی جائے تو کتنی بڑی محبت اور قیمت ہوتی ہے اس کی، اور پھر آج اس بیٹی کا شوہر قیدی ہے، اور اس شوہر کو چھڑانے کے لیے بیٹی نے اپنے گلے کا ہار بھیجا ہے، جو آپ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ آپ نے جب ہار دیکھا تو یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی کے موقع پر ان کو دیا تھا۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ روئے آپ، اس لیے کہ بیٹی بھی یاد آئی اور حضرت خدیجہ بھی یاد آئی، کتنا ایک نازک موقع ہے اس کو۔ تو آپ علیہ السلام روتے رہے، اور وہ ہار آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اولین اور آخرین کے سردار کہہ رہے ہیں کہ میں حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سب نے فدیہ بھیجا ہے، لیکن میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میں اپنی بیٹی کا ہار واپس بھیج دوں۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے تو ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، آپ جو فرمائیں اور اس کو مانتے ہیں۔ آپ نے یہ ہار واپس بھیجا، ابو العاص کو واپس کیا، لیکن شرط لگائی کہ دیکھو جا کر میری بیٹی کو وہاں سے بھیج دیا۔ حضرت زینب کو یہ روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ ایک جگہ تک پہنچ کر تم رک جانا، پھر ابو العاص میری بیٹی حضرت زینب کو لائیں گے اور آپ کو ان کو لے کر کے بحفاظت میرے پاس پہنچا دینا۔ یہ صحابہ گئے، حضرت زینب بھی آ گئی۔ بعد میں ابو العاص تجارت کا بہت بڑا کام کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی اور اخلاق کو جب دیکھا تو تجارت کا سارا سامان لے جا کر جن کا تھا ان کو واپس کیا، اور فرمایا یہ اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ میں اسلام لا رہا ہوں اور مدینہ جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے پھر اسی وقت ایمان لے آتے، نہیں، اگر میں مدینہ میں کلمہ پڑھتا اسلام قبول کرتا تو لوگ کہتے کہ پیغمبر کا داماد ہے، لوگوں کا مال لے کر چھپ کیا مدینہ۔ مسئلہ میرا نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، تو یہ بھی اسلام لائے اور پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ تو یہ قیدیوں کے لیے فدیے کی ترتیب طے ہوئی۔ تو پہلا فیصلہ 2 قیدی قتل ہوئے، باقیوں سے فدیہ لیا گیا۔ اب کچھ قیدی ایسے رہ گئے جو نہ فدیہ دے سکتے تھے نہ تعلیم دے سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بطور احسان کے، یعنی ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ جی، یہ عمرو ابن عبداللہ جماحی، یہ ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ آیا اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میرے صرف بیٹیاں ہیں، میں آپ کو کیا دوں گا اگر آپ احسان فرما لیں؟ آپ نے فرمایا چلیں۔ لیکن یہ ایسا بدنصیب آدمی تھا، جب آزاد ہو کے مکہ پہنچا
تو دوبارہ وہاں پر کافروں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگا. اور جب اگلے سال آگے بات آئی کہ غزوہ احد ہوا، احد کے موقع پر یہ دوبارہ لڑنے آیا اور اللہ کی شان پھر بعد میں پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو پھر آیا. حضور سے فرمایا مجھ پر احسان کریں، میں غریب آدمی ہوں. آپ نے فرمایا یا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. آج اگر میں تجھے آزاد کر کے بھیجوں گا، تو مکہ جا کے کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کو دوبارہ بیوقوف بنایا. اب ایسے لوگ نہیں، لہٰذا آپ نے حکم دیا دوسرے موقع پر پھر اس کو قتل کر دیا. تو قیدیوں کے بارے میں یہ معاملات کیے ہیں. اب آخری بات غزوہ بدر کی کہ غزوہ بدر سے کیا نتائج نکلے، اس تاریخی واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق اور پیغام نکلا اور اس کا کیا اثر پڑا. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت ثابت ہو گئی. پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی چھوٹی تعداد اتنی بڑی تعداد پہ غالب آ گئی. تو اللہ کی ذات کا تصور ذہنوں میں زندہ ہونے لگا. دوستوں، انسان اس طاقت پر یقین رکھتا ہے جو مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آئی ہے. اب اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو بھی اس ایمان اور بڑھا اور کافروں کے ذہنوں میں ایک تصور پیدا ہوا کہ ایک طاقت دنیا میں ضرور ہے جو اگر اپنا فیصلہ کرنے پر آ جائے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایک تو مسلمانوں کی طاقت بیٹھ گئی، دوسرا مشرکین کا جو رعب و دبدبہ قائم تھا دنیا پر وہ ختم ہونے لگا. اس لیے کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا، ان کے بڑے بڑے سردار ذلیل کر کے مارے گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے الٹے منہ، لہذا ان کا رعب و دبدبہ ختم ہونے لگا. لیکن ایک تیسری بات یہ ہوئی کہ یہود کے سازشی کھیل کا آغاز ہوا. یہ بہت غور سے سمجھے. مسلمان غالب ہو کر مدینہ پہنچے. مدینہ میں جو دوسری قوم رہتی تھی وہ کون سی تھی؟ یہود. اب یہود نے جب دیکھا کہ یہ اتنی چھوٹی جماعت غالب ہو کر آئے اور اتنی بڑی سپر پاور کو ذلیل کر کے آئے، خاموش تو ہو گئے، مبارکباد تو دی، لیکن ایسے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی طاقت آ کر ہمارے قریب بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی، ہم کھل کے تو کچھ کر نہیں سکتے، تو اندرون خانہ سازشیں شروع ہو گئی. ایک بات سمجھے یہاں پر دوست، اگر زندگی میں کسی موقع پر آپ کو کہیں غلبہ مل جائے، چاہے کاروبار میں، چاہے گھر میں، چاہے تعلیم میں، چاہے مال میں، چاہے خوشیوں میں، کہیں آپ کو عزت دے، دولت دے، وقار دے، یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے. ورنہ اب جو دشمن پیدا ہوگا وہ سامنے نہیں آئے گا، وہ حسد کی شکل میں ہوگا، وہ نظر بد کی شکل میں ہوگا، وہ منصوبہ بندی کی شکل میں ہوگا، وہ اندرون خانہ آپ کی جڑیں کاٹے. اس لیے لازماً اب قرآن سے اپنا تعلق جو ہے مسنون دعاؤں کا ورد کریں، آیت الکرسی پڑھیں، منزل پڑھیں، تو پھر کوئی آپ کا بات بھی نہیں کرے. یہ ضرور ہوگا. اس لیے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف میرا بدر والوں کے ساتھ خاص معاملہ نہیں تھا، یہ میرا ضابطہ ہے. تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہو. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے پیدا کر. حضرت ابراہیم جیسا ایمان لاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے بھی آپ کو بڑے گلزار بنا. دوسری بات، حق اور باطل کا فرق سامنے آیا. کیا مطلب؟ دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بیٹا بیٹے کے مقابلے میں، باپ بھائی بھائی کے مقابلے میں، باپ بیٹے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں، دوست دوست کے مقابلے میں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسی ہستی آئی ہے دنیا میں کہ جس کی محبت میں باپ بیٹے پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوا. حق اور باطل کا فرق دنیا کے سامنے آیا. تیسری چیز، اس غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا. ایک ایسی طاقت جو صرف اللہ اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو عادتاً نہ ہو سکے اور وہ پیغمبر کے ہاتھ سے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ.
تو یاد رکھیں معجزہ خاص ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا بھائی آج تو معجزہ ہو گیا، یہ بات غلط ہے. معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے پیغمبر. ہاں کرامت ہو سکتی ہے، کرامت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے. آپ نے دیکھے ایک معجزہ کیا ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے آپ نے کیا کہا تھا صحابہ کو کہ ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، امیہ یہاں گرے گا، ابو المختری یہاں گرے گا. اور پھر ایسا ہوا نہیں ہوا. صحابہ فرماتے تھے قسم کھا کر کہ اگلے دن ہم نے دیکھا 1 انچ کا فرق نہیں تھا. بہت بڑا معجزہ. اور دیکھیں جب قیدی آئے تو آپ علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیوی ام الفضل اور آپ نے زمین کھود کر کیا چیز چھپائی. یہ ایسی گہری بات حضور علیہ السلام نے کہی، یہ معجزہ تھا. اور سب سے بڑھ کر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی اس غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد. وہ کیا بات ہوئی؟ جب کافروں کا لشکر ذلیل ہو کر ناکام ہو کر مکہ واپس آ سکا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا کافر آ کر بیٹھا جس کا نام تھا عمیر ابن حارث. تو صفوان نے کہا کہ عمیر زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، ہمارے جتنے ساتھی تھے دیکھو ایک سب مار دیے گئے، ہماری مجلس لگتی تھی، ابو جہل ہوتا تھا، فلاں ہوتا تھا، وہ سب چلے گئے، اب زندگی کا لطف نہیں آ. تو جو عمیر تھا نا اس نے کہا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ کے دل کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں. مسلمانوں نے جس کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری رونقیں ختم ہوئی، اگر تم کہو تو میں جا کر اس کو قتل کر دوں تو کچھ نہ کچھ سکون ملے گا. صفوان نے کہا کوئی بھی اس کو نہیں مار سکتا. اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں انتہائی مقروض ہوں. یہ عمیر کہہ رہا ہے، عمیر ابن حارث، میں بہت مقروض ہوں، اگر تم میرے قرضوں کی ذمہ داری لے لو تو میں اپنی عمیر گیا اپنی تلوار لی اور جا کر ایک زہر کی تیلی ہوتی ہے، اس زہر کی تیلی میں اپنی تلوار کو اندر مارا. اس کو کہتے ہیں زہر بجھی ہوئی تلوار. اور وہ تلوار لے کر مدینہ طیبہ نکل گیا، روانہ ہو. پیچھے صفوان نے لوگوں سے کہا کہ چند دنوں میں ایک بہت بڑی خوشخبری آئے گی، میں بتاؤں گا نہیں لیکن بہت بڑی خوشخبری آنے والی. لوگ حیران ہو گئے کہ کیا خوشخبری، ہم تو بدر کے زخم چاٹ رہے. یہ عمیر گیا اور جا کر خاموشی سے جا کے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسجد نبوی کے حدود میں داخل ہوا. اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی. وہ جانتے تو تھے، مکہ میں پڑوس میں رہ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑا شیطان شریر آدمی آیا ہے عمیر، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے خیر نہیں لگتی، اس لیے تم فوراً جا کر پہلے حضور علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، آپ کی حفاظت. پھر خود آئے اور عمیر اپنے جانور سے اتر رہا تھا. آتے ہی حضرت عمر نے اس کی جو تلوار کا دستہ پکڑا ہے، ایسے تلوار چونکہ عرب لوگ یہاں رکھتے تھے، اس کو پکڑا، اس کے کنٹرول سے تلوار پکڑ لی. پھر اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تمہیں میرے ساتھ حضور کے پاس جانا پڑے گا، وہاں بات کریں. اب اس کو گردن سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور جا کے حضور کی مجلس میں پیش کیا. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے. عمیر آیا، قریب بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ تو میرا بھائی بھی قیدیوں میں آیا تھا، میں اس کی بات کرنے آیا. اچھا. آپ نے فرمایا تو پھر یہ تلوار کیوں لائے اپنے ساتھ؟ یہ تلوار تو ہمارا ایک شعار ہے، ورنہ تلوار سے کیا کرنا، یہ تلواریں تو ہمارے پاس بدر میں تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بات کو گھما. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ صفوان کے ساتھ تمہاری حرم میں کیا بات ہوئی؟ یہ معجزہ تھا. عمر نے کہا کہ میں سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا تمہاری صفوان کے ساتھ کیا بات ہوئی اور اس نے تمہارے قرضوں کی ذمہ داری قبول کی، تم کس نیت سے تلوار لے کے آئے؟ عمر نے کہا کہ میں باقی نہیں جانتا، لیکن اب میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اپنی تلوار پھینک دی،
اسی مجلس میں حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے. وہاں مکہ میں انتظار ہو رہا ہے کہ عمیر آئے گا, اطلاع آئے گی. دیکھا عمیر واپس آ رہے ہیں, لیکن شکار کرنے کو آئے, شکار ہو کے چلے. جس کا شکار کرنے آئے تھے ان کا شکار بن کے واپس گئے. صفوان نے پوچھا عمیر کیا ہوا؟ خوشخبری. فرمایا بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میں اس ہستی پر ایمان لا چکا ہوں جن کے قدموں میں اللہ نے دنیا آخرت کی خیر کو رکھ دیا. میں ایمان لا چکا ہوں. تو یہ معجزات بڑے بڑے غزوہ بدر کے اندر پیش آئے اور اسلامی تاریخ میں ایک معرکۃ العرب مثال قائم ہو گئی قیامت. اب قیامت تک کی امت کو ایک تسلی ہے کہ اگر ہماری تعداد وسائل اسباب کم ہے, لیکن اگر ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ غزوہ بدر کا واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا. اب اس کے بعد سن 2 ہجری میں ہی یہ وہ ہجری تھی کہ غزوہ بدر کے بعد بڑے احکامات اترنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے بہت کم گنتی کے احکامات دین اسلام کے آئے تھے, لیکن سن 2 ہجری احکامات کا سال ہے اور اس میں بڑے تفصیلی احکامات اترے ہیں, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہماری مجلس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا